بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ 10th کلاس مطالعہ پاکستان، آج کا ہمارا لیکچر یونٹ نمبر 6 میں سے 1973 کے آئین کے اہم پہلو اس پر مشتمل ہوگا۔ 1973 کے آئین کے اہم پہلو، تو اس کے جو اہم پہلو کی ہیڈنگز ہیں وہ لکھ دی گئی ہیں۔ پہلے ہم جو ہے ان کو پڑھ لیتے ہیں۔ 1973 کے آئین کی اہم ہیڈنگز، اہم پہلو۔ پہلی ہیڈنگ ہے جو ہے افتتاحیہ، یعنی اس آئین کا افتتاحیہ کیا تھا، اس آئین کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اور تحریری آئین، وفاقی آئین، قومی زبان، اسلامی آئین، پارلیمانی آئین، آزاد خود مختار عدلیہ، 2 ایوان مقننہ پر مشتمل آئین، بنیادی حقوق کا آئین۔ تو یہ اس آئین کے اہم پہلو ہیں 1973 کے آئین کے، جو اس وقت ملک میں نافذ العمل ہے۔ تو پہلی بات کہ آئین کیسے کہتے کسے ہیں۔ 1973 کے آئین کے اہم پہلو، آئین کسے کہتے ہیں، پہلے ہم اس کی جو ہے تعریف کر لیتے ہیں۔ تو آئین کسی ملک کا نظام حکومت چلانے کے لیے جو سرکاری قوانین ہوتے ہیں، سرکاری قوانین کا مجموعہ، کسی ملک کا، کسی ریاست کا نظام چلانے کے لیے سرکاری قوانین اور قواعد و ضوابط کا مجموعہ، اس کو اس ملک کا آئین کہا جاتا ہے۔ کسی ملک کا سرکاری نظام حکومت، کسی ملک کا نظام حکومت چلانے کے لیے سرکاری قواعد و ضوابط اور سرکاری قوانین کا مجموعہ آئین کہلاتا ہے۔ تو یہ 1973 کا آئین جو اس وقت 20 سے زیادہ ترامیم جس کے اندر شامل ہیں اور اس کے ساتھ ملک کے اندر نافذ العمل ہے، 1973 میں یہ نافذ ہوا۔ اس سے پہلے 1973 کے آئین سے پہلے 2 آئین پاکستان کے اندر یہ اس سے پہلے تھے۔ سب سے پہلا آئین جو پاکستان کے اندر نافذ ہوا پاکستان بننے کے بعد، وہ 1956 میں نافذ ہوا۔ سب سے پہلا آئین پاکستان کا 1956 کا آئین ہے، جو کہ 1958 میں جب جنرل جو ہے ایوب خان نے ملک کے اندر مارشل لا لگایا تو 1956 کا آئین معطل کر دیا گیا۔ پھر 1962 میں پاکستان کا دوسرا آئین بنا، اور وہ صدارتی آئین تھا، اور وہ بھی پھر جو ہے جب دوسرا مارشل لا لگا ملک کے اندر، جنرل یحییٰ خان نے جب مارشل لا لگایا تو وہ آئین پھر معطل ہو گیا۔ تو پھر 1973 میں یہ ملک کا تیسرا آئین بنا۔ تو یہ ملک کا تیسرا آئین ہے جو 20 ترامیم سے پلس، یعنی 20 ترامیم سے زیادہ ترامیم پر مشتمل ہے۔ اس کے اندر ترامیم شامل ہیں اور اس وقت ملک کے اندر نافذ العمل ہے 1973 کا آئین۔ تو اس کا افتتاحیہ کیا ہے؟ تو 1973 کے آئین کا جو افتتاحیہ ہے، جو اس کی ابتدا ہے، جو اس کی بیس ہے، وہ قرارداد مقاصد ہے۔ 1973 کے آئین کا افتتاحیہ قرارداد مقاصد ہے۔ اور تحریری آئین، یعنی اس آئین کو مکمل طور پر لکھ دیا گیا ہے۔ اس کے اندر جتنی دفعات ہیں، جتنے اس کے حصے ہیں، جتنے اس کے گوشوارے ہیں، وہ سارے لکھے ہوئے ہیں، اس لیے اس کو تحریری آئین کہا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر 280 دفعات شامل ہیں اس آئین کے اندر، اور 12 اس کے حصے ہیں اور 6 گوشواروں پر مشتمل ہے۔ اس کے اندر 280 دفعات، 12 حصے اور 6 گوشوارے ہیں۔ وفاقی آئین، اب اس کو وفاقی آئین کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ملک جو ہے کے اندر جو ہے ملک جو ہے ایک وفاقی دارالحکومت جو ہے وفاق قرار دیا گیا ہے ملک کو، اس لیے اس کو وفاقی آئین کہا جاتا ہے۔ یعنی اس آئین کے تحت پاکستان کو وفاقی مملکت قرار دیا گیا ہے، اس لیے اس کو وفاقی آئین کہا جاتا ہے۔ تمام صوبے اور قبائلی علاقہ جات جو ہے وفاق کے انڈر ہیں، سارا نظام وفاق کے انڈر ہے، اس لیے اس کو وفاقی آئین کہا جاتا ہے۔ قومی زبان، اس آئین کے اندر یہ درج ہے کہ اردو پاکستان کی قومی زبان ہوگی، اور اس کے علاوہ قومی زبان کو سرکاری زبان جو ہے قرار دینے کے لیے بھی جو ہے وہ طریقہ کار جو ہے رائج کیا جائے گا، کوشش کی جائیں گی۔ 15 سال کے اندر اندر پاکستان کی جو ہے سرکاری زبان بھی اردو کر دی جائے گی، لیکن ابھی تک یہ ہو نہیں سکا۔ تو پاکستان کی قومی زبان اس آئین کے مطابق اردو ہے۔ تو اسلامی آئین یہ اس لیے ہے کہ کیونکہ اس کے اندر کافی ساری دفعات اسلامی ہیں، اور بہت سارے اس کے ایسے دفعات جو ہے وہ اسلامی قوانین کے مطابق ہیں۔ جیسے اس جو ہے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام ہوگا،
اس طرح پاکستان کے جو بڑی بڑی پوسٹیں ہیں، سپریم لیڈر ہیں، وہ ان کا مسلمان ہونا ضروری ہے، جیسے صدر اور وزیر اعظم۔ پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح جو ہے پاکستان کا سرکاری نام، پورا نام جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر اس آئین کے اندر یہ دفعات شامل ہیں کہ ملک کے اندر ایسا ماحول پیدا کیا جائے گا سرکاری سطح پر تاکہ پاکستان کی عوام اسلامی قوانین کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں۔ اس کے لیے پوری کوشش کی جائے گی۔ سود کے نظام کا خاتمہ کرنے کے لیے پوری کوشش کی جائے گی، کیونکہ سود کا نظام اسلام کے اندر جو ہے وہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اسی طرح جو ہے ملک کے اندر زکوٰۃ کا نظام رائج کیا جائے گا تاکہ ملک کے جو غریب لوگ ہیں ان کی جو ہے امداد ہو سکے، چونکہ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم اور بنیادی رکن ہے، اور یہ جو ہے معیشت کی ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے اس کے اندر بہت ساری اور اسلامی دفعات شامل ہیں، اس لیے اس کو اسلامی آئین کہا جاتا ہے۔ پارلیمانی آئین 1973 کا آئین پارلیمانی آئین کہلاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر اس آئین کے مطابق یہ درج ہے کہ پاکستان کے اندر پارلیمانی نظام حکومت ہوگا۔ پارلیمانی نظام حکومت کا مطلب یہ ہے کہ ملک کے اندر ایک پارلیمنٹ بنائی جائے گی جس کو مجلس شورا بھی کہتے ہیں، اور پارلیمنٹ 2 ایوانوں پر مشتمل ہوگی، ایوان بالا اور ایوان زیریں، اور وہ جو اس پارلیمنٹ کے نمائندے ہوں گے براہ راست عوام ان کو منتخب کرے گی، اور ملک کا جو سربراہ ہے، حکومت کا سربراہ وزیر اعظم ہوگا۔ جس حکومت کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے جس ملک کے اندر، اور ملک کا سربراہ جو ہے وہ صدر ہوتا ہے، اس نظام حکومت کو پارلیمانی نظام حکومت کہا جاتا ہے۔ حکومت کا سربراہ وزیر اعظم ہو، عوامی نمائندہ، اور اس کے علاوہ جو ہے ملک کا سربراہ جو ہے وہ اگر صدر ہو اور ملک کے اندر پارلیمنٹ کا نظام رائج ہو، پارلیمنٹ، تو اس کو پارلیمانی جو ہے آئین کہا جاتا ہے۔ تو 1973 کا آئین پارلیمانی آئین ہے۔ آزاد عدلیہ 1973 کے آئین کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ پاکستان کی جو عدلیہ ہے وہ آزاد ہوگی، اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہوگی اور انتظامیہ سے الگ ہوگی۔ یعنی ایسے نہیں ہوگا کہ اگر کبھی اسمبلی جو ہے ٹوٹتی ہے کسی وجہ سے، یا اسمبلی اپنی میعاد مقرر کرتی ہے تو نئے الیکشن جب ہوں گے تو یہ نہیں ہے کہ عدلیہ بھی جو ہے نا وہ غیر فعال ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ عدلیہ انتظامیہ سے الگ ہے، عدلیہ کا اپنی میعاد ہے ججز کی، اور وہ اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہوں گے، اور انتظامیہ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ انتظامی امور الگ ہوں گے اور جو ہے عدلیہ کا نظام جو ہے وہ الگ ہوگا۔ تو یہ 1973 کے آئین کے مطابق پاکستان کی عدلیہ جو ہے 1973 کے آئین میں یہ درج ہے کہ پاکستان کی عدلیہ آزاد ہوگی اور خود مختار ہوگی۔ تو 1973 کے آئین کے جو ہے پہلوؤں میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ 2 ایوانی مقننہ، کہ پاکستان کی جو مقننہ ہے قانون بنانے والے جو ادارے ہیں وہ 2 ایوان پر مشتمل ہوں گے، جس کو اجتماعی طور پر پارلیمنٹ کہا جاتا ہے۔ اس کے 2 ایوان ہیں، ایوان بالا جس کو سینٹ کہتے ہیں، اور ایوان زیریں جس کو قومی اسمبلی کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں مل کر جو ہے پاکستان کی پارلیمنٹ ہے، یہ قانون سازی کرتے ہیں۔ تو 1973 کے آئین کے مطابق پاکستان کی پارلیمنٹ 2 ایوانوں پر مشتمل ہوگی۔ بنیادی حقوق کا آئین 1973 کا جو آئین ہے یہ بنیادی حقوق کا آئین ہے۔ اس کے اندر پاکستان کے تمام شہریوں کے بنیادی حقوق اس کے اندر محفوظ ہیں، اور اگر جو ہے کوئی ایسا قانون، پارلیمنٹ کے ممبران کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتے جس کے اندر پاکستان کے شہریوں کے بنیادی حقوق حاصل نہ ہوں، ان کے بنیادی حقوقوں کو پامال کیا گیا ہو۔ تو 1973 کا آئین بنیادی حقوق کا ضامن آئین ہے پاکستان کے تمام شہریوں پر۔ تو یہ اب بچوں آج جو ہم نے پڑھا ہے اس کی اب ہم ریڈنگ کریں گے۔ تو ٹیکسٹ بک کا پیج نمبر 9 پر یہ کویسچن ہے 1973 کے آئین کے اہم پہلو۔ اپنی بکس کھول لیں، وہاں سے اب ہم اس کی ریڈنگ کریں گے جو ہم نے اہم پہلو 1973 کے آئین کے آپ کو سمجھائے ہیں۔ پہلا ہے افتتاحیہ۔ 1956 اور 1962 کے آئین کی طرح 1973 کے آئین میں بھی قرارداد مقاصد کو افتتاحیہ کے طور پر شامل کیا گیا۔ یعنی 1973 کے آئین کا جو افتتاحیہ ہے، جو اس کی بیس ہے، جو اس کی ابتدا ہے، وہ قرارداد مقاصد پر مشتمل ہے۔ جس طرح پہلے 2 آئین بھی اسی طرح قرارداد مقاصد، ان کی افتتاحیہ بھی قرارداد مقاصد تھی، اس طرح 1973 کے آئین کی افتتاحیہ بھی قرارداد مقاصد ہے۔ اب قرارداد مقاصد میں کیا ہے کہ حکمیت اللہ تعالیٰ کی ہوگی، عوام کے نمائندے اپنے اختیارات کا استعمال مقدس امانت کے طور پر قرآن و سنت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے کریں گے،
1985 میں ایک ترمیم کے ذریعے اسے 1973 کے آئین کا باقاعدہ حصہ بنا دیا گیا۔ اب افتتاحیہ جو ہے یہ قرارداد مقاصد جو ہے پہلے افتتاحیہ کے طور پر شامل تھی آئین میں، 1985 سے اب یہ باقاعدہ جو ہے 1973 کے آئین کا حصہ ہے قرارداد مقاصد۔ تحریری آئین تو جیسے پہلے آئین تھے پاکستان کے اندر 1956 اور 1962 کا آئین، وہ بھی تحریری تھے، اس طرح 1973 کا آئین بھی تحریری ہے جو 280 دفعات 12 حصوں اور 6 گوشواروں پر مشتمل ہے۔ وفاقی آئین پہلے جو ہے قوانین کی طرح، پہلے آئین کی طرح، دساتیر کی طرح 1973 کے آئین میں بھی پاکستان کو وفاقی مملکت قرار دیا گیا ہے، اس لیے اس کو وفاقی آئین کہتے ہیں۔ نیم استوار آئین 1973 کا آئین نیم استوار نوعیت کا ہے، اس میں ترمیم کا طریقہ کار نہ زیادہ مشکل ہے اور نہ آسان ہے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کی 2/3 اکثریت آئین میں ترمیم کی مجاز ہے، یعنی آئین کے اندر اگر کوئی تبدیلی کرنی ہوگی تو قومی اسمبلی اور سینٹ کی 2/3 اکثریت اس کے لیے درکار ہوگی، یعنی ٹوٹل جو اراکین کی تعداد ہے قومی اسمبلی کے اندر، اس میں اگر 3 حصے کیے جائیں تو اس میں سے جو ہے 2 حصوں پر فرض کریں جو ہے وہ جو اراکین ٹوٹل اراکین جو ہے 99 ہیں تو اس کی 2/3 بنے گی 66، تو 66 ممبران اگر اس کے حق میں یا اس سے زیادہ ممبران حق میں ووٹ دیں گے تو پھر آئین میں ترمیم کی جا سکے گی، اور ورنہ جو ہے اگر 2/3 سے کم جو ہے ارکان اس کے حق میں ہوں گے اور 2/3 سے زیادہ ارکان اس کی مخالفت میں ہوں گے تو پھر آئین کی جو ہے کسی شکل میں تبدیلی نہیں کی جا سکے گی۔ تو آئین کی کسی شکل میں تبدیلی کرنے کے لیے، ترمیم کرنے کے لیے جو ہے سینٹ اور قومی اسمبلی میں 2/3 ارکان کی جو ہے وہ کم از کم 2/3 ارکان کی حمایت جو ہے وہ ضروری ہے۔ قومی زبان 1973 کے آئین کی روح سے اردو پاکستان کی قومی زبان ہے۔ 15 سال کے عرصے میں اردو کو سرکاری زبان کی حیثیت سے رائج کرنے کے انتظامات کیے جائیں گے۔ اس دوران انگریزی زبان بطور سرکاری زبان استعمال ہوگی، مگر آج تک ایسا نہ ہو سکا، یعنی ابھی تک جو ہے پاکستان کی سرکاری زبان جو ہے وہ اس کو جو ہے اردو کو بطور سرکاری زبان ملک میں نافذ نہیں کیا جا سکا۔ اس کی بہرحال جو ہے 15 سال کے اندر بات ہوئی تھی 1973 سے کہ 15 سال کے اندر اندر کوشش کی جائے گی کہ اردو کو سرکاری زبان کی حیثیت حاصل ہو جائے، لیکن ابھی تک جو ہے پاکستان کے اندر جو ہے وہ اردو سرکاری زبان کے طور پر نافذ نہیں ہے۔ اسلامی آئین 1973 کا آئین جو ہے اسلامی آئین کیسے ہے، اس کے اندر بہت ساری اسلامی دفعات شامل ہیں۔ جیسے پہلے آپ کو بتایا ہے پاکستان کے آئین میں مملکت کا سرکاری مذہب اسلام قرار دیا گیا ہے۔ صدر اور وزیر اعظم کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، یعنی پاکستان کا صدر اور وزیر اعظم ان دونوں کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، کوئی غیر مسلم جو ہے وہ صدر یا وزیر اعظم پاکستان کا نہیں بن سکتا۔ پاکستان کا مکمل نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اس آئین کا مقصد شہریوں میں اسلامی طرز زندگی کو ترویج اور ترقی دینا ہے، یعنی ایسا ماحول ملک کے اندر پیدا کیا جائے گا کہ اس آئین کے تحت کہ شہری اپنی زندگیاں جو ہے اسلامی طریقہ کار کے مطابق گزار سکیں۔ سود کے خاتمے کے لیے کوششیں کی جائیں گی، اقدامات کیے جائیں گے۔ ریاست زکوٰۃ اور اوقاف کو منظم کرنے کے لیے کوشش کرے گی، تو اس لحاظ سے اس کو اسلامی آئین کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر بہت ساری اسلامی دفعات شامل ہیں۔ آزاد اور خود مختار عدلیہ 1973 کے آئین کا ایک پہلو آزاد اور خود مختار عدلیہ۔ 1973 کے آئین میں آزاد عدلیہ کی ضمانت فراہم کی گئی ہے۔ ججوں کو معقول معاوضہ اور ملازمت کا تحفظ حاصل ہے۔ عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کر دیا گیا ہے۔ جج اپنے فرائض منصبی کسی خوف یا دباؤ سے آزاد ہو کر سر انجام دیتے ہیں۔ تو یہ اس آئین میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ آزاد اور خود مختار ہوگی، یعنی اپنے فیصلے کرنے میں بھی آزاد ہوگی، اور انتظامیہ سے خود مختار کا مطلب ہے جو ہے کہ یہ انتظامیہ سے کیا ہوگی، الگ ہوگی۔ انتظامیہ جو اور پارلیمنٹ اور باقی جو جن چیز اپنا جو ان کی مدد ہے اور ان کی اپنی مدد ہے، ان کا انتظامیہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ آزاد بھی ہوگی فیصلے کرنے میں اور خود مختار بھی ہوگی۔ پارلیمانی آئین 1973 کا آئین پارلیمانی آئین اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ 1973 کے آئین کے تحت قومی اسمبلی کی میعاد 5 سال مقرر کی گئی ہے۔ ملک میں پارلیمانی نظام رائج کیا گیا، تو اس لیے اس کو پارلیمانی آئین کہا جاتا ہے کہ ملک کے اندر پارلیمانی نظام رائج ہے۔ اس آئین کے تحت ملک کا سربراہ صدر اور حکومت کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے پارلیمانی نظام میں۔ صدر کو قومی اسمبلی، سینٹ اور 4 صوبائی اسمبلیاں منتخب کرتی ہیں۔
جبکہ وزیر اعظم کا انتخاب قومی اسمبلی کی اکثریت سے عمل میں آتا ہے۔ قومی اسمبلی کے جو ممبران ہوتے ہیں ان کو MNAs کہا جاتا ہے، ممبرز آف نیشنل اسمبلی، تو وہ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوتے ہیں، ممبرز آف نیشنل اسمبلی، قومی اسمبلی کے ارکان۔ تو مختلف پارٹیوں کے MNAs بنتے ہیں، ممبر آف نیشنل اسمبلی بنتے ہیں۔ جس پارٹی کی اکثریت یعنی جس پارٹی کے ممبران قومی اسمبلی کے ممبران زیادہ ہوتے ہیں وہ پارٹی جو ہے اپنی حکومت بناتی ہے، اور وہی پارٹی اکثریتی پارٹی قومی اسمبلی کے اکثریتی ممبران پر مشتمل جو پارٹی ہوتی ہے وہ اپنی پارٹی میں سے اپنا جو ہے وہ وزیر اعظم منتخب کرتی ہے۔ آئین کی بالادستی، اگر کوئی شخص موجودہ آئین کو غیر آئینی طریقے سے توڑے گا یا توڑنے کی کوشش کرے گا تو اس پر سنگین غداری کے الزام میں مقدمہ چلایا جائے گا۔ یعنی آئین سب سے سپریم ہوگا، ملک کا کوئی لیڈر بھی یا کوئی بھی کسی بھی اہم سے اہم بڑی سی بڑی پوسٹ پر بیٹھا ہوا آدمی آئین سے بالا تر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نہیں، سب لوگ جو ہے وہ آئین کے تحت اپنا اپنا کام کریں گے، اور کوئی آدمی ملک کا کوئی بھی جو ہے کسی بھی بڑی پوسٹ پر بیٹھا ہوا آدمی آئین سے بالا تر نہیں ہوگا، آئین سے استثناء اس کو آئین سے حاصل نہیں ہوگا۔ سب جو ہے جتنے بھی لوگ ہیں کسی بھی ادارے کا جو ہے وہ ہیڈ ہے وہ سب جو ہے آئین کے ماتحت اپنا اپنا کام کریں گے، اور اگر کوئی جو ہے آئین توڑے گا تو یا توڑنے کی کوشش کرے گا تو اس پر سنگین غداری کے الزام میں مقدمہ چلایا جائے گا، ایسے سمجھے کہ اس نے ملک کے ساتھ غداری کی ہے۔ آئینی ادارے، 1973 کے آئین میں مرکزی اور صوبائی مفادات اور معاملات کے تحفظ کے لیے آئین نے کئی ایک ادارے بھی تشکیل دیے ہیں، مثلاً مشترکہ مفادات کی کونسل، قومی اقتصادی کونسل، قومی مالیاتی کمیشن، الیکشن کمیشن اور وفاقی محتسب۔ یہ ادارے ہیں جو آئینی ادارے کہلاتے ہیں۔ یہ ادارے آئین کی حدود کے اندر اپنے فرائض منصبی سر انجام دینے کے لیے کوشاں رہتے ہیں اور ملکی مفادات کو مقدم رکھتے ہیں۔ 2 ایوانی مقننہ، 1973 کے آئین کا ایک پہلو کہ پاکستان کی پارلیمنٹ جو ہے 2 ایوانوں پر مشتمل ہوگی جو قانون سازی، مقننہ کا مطلب ہے جو قانون سازی کرتے ہیں، وہ ایوان جو قانون سازی کرتے ہیں، ملک کے اندر قانون بناتے ہیں۔ 1973 کے آئین کے مطابق پارلیمنٹ 2 ایوانوں پر مشتمل ہوگی، ایوان بالا اور ایوان زیریں۔ ایوان بالا کو سینٹ کہا جاتا ہے اور قومی اسمبلی جو ہے ایوان زیریں کہلاتی ہے۔ سینٹ میں صوبوں کو مساوی نمائندگی دی گئی ہے اور وہ مستقل ایوان ہے، سینٹ مستقل ایوان ہے اور اس کے اندر صوبوں کو مساوی نمائندگی، یعنی ہر صوبے میں سے برابر ارکان ہیں، پاکستان کے جتنے صوبے ہیں ہر صوبے میں سے برابر ارکان لیے گئے ہیں سینٹ میں، اور اس کی میعاد 6 سال ہے، اور اس کے ارکان کی تعداد یعنی سینٹ کے ارکان کی تعداد 104 ہے، اور جو ایوان زیریں ہیں قومی اسمبلی اس کے ارکان کی تعداد 342 ہے، اور اس میں صوبوں کو جو ہے مساوی نمائندگی حاصل نہیں ہے، اس میں آبادی کے لحاظ سے جو ہے نا جس صوبے کی آبادی زیادہ ہے اس صوبے میں سے زیادہ ممبران لیے جاتے ہیں، یہ آبادی کے لحاظ سے اس کے جو ہے نا حلقے منتخب ہوتے ہیں۔ تو قومی اسمبلی کے ارکان کی تعداد 342 ہے۔ تو اس طرح پارلیمنٹ جسے مجلس شورا بھی کہتے ہیں، اس کے کل ممبران کی تعداد 446 ہے، یعنی 342 قومی اسمبلی کے ممبران اور 104 سینٹ کے ممبران، ان دونوں کو ملا کر جو ہے پارلیمنٹ کے کل ممبران کی تعداد 446 ہے، اور یہ 446 ممبران جو ہیں یہ جو ہے پاکستان کے جو ہے قانون سازی کرنے کے لیے منتخب کیے جاتے ہیں، یہ ارکان اسمبلی۔ بنیادی حقوق کا آئین، 1973 کا آئین جو ہے اس کو بنیادی حقوق کا محافظ آئین کہا جاتا ہے۔ آئین میں شہریوں کو تمام بنیادی حقوق حاصل ہیں۔ پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کو بنیادی حقوق کے منافی کوئی قانون بنانے کی اجازت نہ ہوگی، یعنی پارلیمنٹ کے ارکان یا صوبائی اسمبلیوں کے ارکان کوئی ایسا قانون نہیں بنائیں گے جس میں کسی شہری کے بنیادی حقوق متاثر ہوتے ہوں۔ منافی کا مطلب خلاف، بنیادی حقوق کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا۔ تو یہ 1973 کے آئین کے اہم پہلو ہیں۔